اب ایک مووی ہے، اس مووی میں کوئی ویلن نہیں ہے، کوئی ایول نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ہیرو کا اس مووی میں کیا کام ہے؟ کوئی بندہ ہیرو بنے گا اس مووی میں؟ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں جہاں پر ٹیسٹ بھی ہیں، ٹرائلز بھی ہیں، ایول بھی ہے. جیسے آج کے دور میں کون ہیرو بنے گا؟ کیا آپ سب جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے ایول سسٹم کے آگے، یا آپ کچھ اپنے جوہر اندر کے دکھائیں گے، ذرا طاقتور بن کے دکھائیں گے، مضبوط بن کے دکھائیں گے، اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی کچھ نہ کچھ جستجو کریں گے جتنی آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق؟ تو کیا آپ ہیرو بن کے دکھائیں گے، اپنے جوہر دکھائیں گے، یا آپ جو ہے وہ اس سسٹم کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے؟ یہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل. کیا آپ جسٹس کو قائم کریں گے دنیا میں، دنیا کو ایک خوبصورت جگہ بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات خود بھی اپنائیں گے، دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں گے، اچھائی کی ترغیب دیں گے، انصاف کی ترغیب دیں گے، یا آپ بھی دوسروں جیسے بن جائیں گے؟ یہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا فلسفہ حیات بہت کرسٹل کلیئر ہے. ہم یہاں آئے ہیں اپنے جوہر دکھانے، ہم نے امانت لی، ہم نے کہا ہم جا کر قرآن کا ذمہ لیتے ہیں، ہم دنیا کو جو ہے وہ صحیح اسٹیبلش کریں گے. جنہوں نے فساد مچایا، ہم جا کر دنیا کا سسٹم جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، دنیا کو اچھے سے چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشن دے کر بھیجا ہے. جہاں تک آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے، وہ توبہ کر چکے، ان کا گناہ معاف بھی ہو گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں یہاں پر بھیجا زمین پہ، اور تمام انسانیت جو ہے وہ ان کی اولاد ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک پورا واقعہ بیان کیا، اور بڑا مسکرا کر بیان کیا، اور آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی طبیعت میں ظاہر سوال کرنا بھی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کی کہ حضرت آدم سے تو ذرا میری ملاقات کرائیں، میرے کچھ سوالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے برزخ میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کویسچن کیا. پہلے تو وہ کنورسیشن ہے پوری، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا آپ آدم ہیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں. پھر ان کا کہ بیٹے کیا تم موسیٰ ہو، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی، یعنی ان کی نسبت بنی اسرائیل سے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا ان شارٹ کہ آپ نے جو اس درخت سے جو بھی کھایا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان دنیا میں آئے، اس کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، کیونکہ ابھی میرے سامنے حدیث موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حدیث بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی جو ہے ڈھیٹ قوم، اور اس طرح کی قوم جنہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، ان سے مجھے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. تو آدم علیہ السلام مسکرائے، اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے تم اپنی کتاب پڑھتے ہو، یعنی جو صحیفے، جو بھی کتاب ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے تم پڑھتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا سمجھ لگی ہے تمہیں وہ پڑھ کے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سوچ میں پڑ گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مسکرا کر دیکھ کر کہا our father won the debate, our father won the debate, our father won the debate. 3 بار مسکرا کر کہا کہ ہمارے باپ ڈیبیٹ جیت گئے. یعنی انہوں نے بتانا یہ چاہا کہ جب تم اپنی کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ دنیا میں آنا ہمارا مقصود تھا، دنیا میں آنا ہمارا طے تھا. میری وجہ سے یہ سزا نہیں ملی کہ دنیا میں ہم یہاں پر آ چکے ہیں، یہاں پر آنا طے تھا ہمارا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ ہمارا فلسفہ حیات ہے. کرسچنز کا جو بھی ہو، ہمیں دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آئے ہیں. ہم یہاں پنش ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. دنیا اللہ کی پنشمنٹ نہیں ہے. دنیا ایک قرار والی جگہ ہے جہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد اپنے اصل ٹھکانے کی طرف چل پڑیں گے. ریسٹ سے یہاں پر مراد ہے کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، ایک جگہ ہی پڑاؤ نہ ڈالو. یعنی بالکل ہی مسافر جیسے ایک ریلیکس مسافر ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے اور کام کوئی کرتا نہیں ہے. تو تم دنیا سے اتنی محبت نہ کرو کہ اسی کو اپنی اصل جگہ نہ سمجھ لو. تمہاری جو نظر ہے وہ اصل میں آخرت کی طرف ہونی چاہیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا
یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. یعنی شاہین والی سوچ رکھنی ہے تم نے آگے بڑھتے جانا ہے، تم نے بڑا ویژن لے کر چلنا ہے، تم نے پوری دنیا تک میسج پہنچانا ہے. یہ تو انہوں نے ایک سوچ دی امت مسلمہ کو، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ تمہارے اندر جو انرجی ہے اس کو سرو کرو، اچھائی میں سرو کرو، والنٹیئر ورک میں سرو کرو، سوشل ورک میں سرو کرو، کمیونٹی سروس میں سرو کرو. اچھی چیزیں بھی تو تم کر سکتے ہو نا. وہ فضول وی لاگز دیکھ کے اور ٹک ٹاک دیکھ کے وہی ویڈیوز تو نہیں بنانی نا. اچھی چیزیں بھی تو بن سکتی ہیں، اچھا میسج بھی تو آگے دیا جا سکتا ہے. یعنی چینج ایجنٹس بن جاؤ اور پھیل جاؤ آگ کی طرح پوری دنیا میں. اور تمہاری وجہ سے دنیا میں ایک امید قائم رہے گی، مسلمان کی وجہ سے. یقین کرے جب تک مسلمان ہے اور جب تک وہ مسلمان اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق چل رہا ہے تو پوری دنیا کو امید ہے کہ اچھائی زندہ رہے گی. ادروائز یہ سیٹینک فورسز جو ہیں اگر ان کا بس چلے تو یہ ہم سب کو جو ہے وہ کافر بنا دیں اور نیست و نابود کر دیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پلانس، دے پلان، اللہ ٹو پلانز اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو اللہ کی بھی پلاننگ ہے. تو یہ نوجوان ہی ہیں جس سے امید ہے کہ وہ اٹھیں گے اور وہ کچھ کریں گے.